العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس عالم میں تشریف آوری سے پہلے یہ پوری دنیا طرح طرح کے غلط اعمال اور عادات میں مبتلا تھی. اور انسان دیکھنے میں تو انسان معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی عادات اور کردار جانوروں سے بدتر تھا. جہالت کا دور دورہ تھا، جنگ و جدال خون ریزی عام تھی، بے حیائی کو فیشن سمجھا جاتا تھا. الغرض جو خرابیاں ہو سکتی تھیں وہ سب انسانی معاشرے میں پائی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر فضل فرمایا کہ محسن انسانیت سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے، اور آپ کی رحمت کا سب سے بڑا اثر اور مظاہرہ یہ سامنے آیا کہ آپ نے انسان کو انسان بنایا اور ان سب باتوں سے منع فرمایا جس سے انسان کی انسانیت داغدار ہوتی ہے. خاص طور پر عرب کے معاشرے میں شراب نوشی عام تھی. جیسے پانی پیا جاتا ہے ایسے شراب پی جاتی تھی، اور اس قدر انسیت تھی شراب سے کہ ہر گھر میں شراب کی مختلف قسمیں موجود رہتی تھیں. اور عرب کے شعراء
اپنے اشعار میں شرابوں کی تعریف و توصیف بیان کرتے تھے الگ الگ ناموں سے. تو یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اور جب آدمی شراب پی لے تو ظاہر ہے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. عربی میں اصل شراب کا نام ہی خمر ہے کہ وہ عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. خامر العقل. اور انسان تو اگر انسان ہے تو اپنی عقل کی وجہ سے ہے، اور اگر عقل ہی پہ پردہ پڑ جائے تو آدمی کہاں رہے گا؟ پھر تو وہ خونخوار جانور ہو جائے گا، بے حیا جانور ہو جائے گا، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے. اچھا خاصا آدمی اگر نشہ کر لے اور نشہ اس پر چڑھ جائے تو پانی اور پیشاب میں فرق نہیں کر سکتا، بیوی اور بہن میں فرق نہیں کر سکتا، گھر اور سڑک میں فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل ہی نہیں ہے. عقل ہی وہ نعمت ہے جو انسان کو اچھے برے میں تمیز کراتی ہے. عقل ہے تو آدمی آدمی ہے، اور عقل نہیں ہے تو آدمی جانوروں سے بدتر ہے. اور اس عقل پر پردہ ڈالتی ہے یہ شراب. تو بتائیے انسانیت سے اس سے بڑی دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان عقل سے محروم ہو جائے. اور یہ اس معاشرے میں یہ بات عام تھی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا. کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان سے کہیے کہ ان دونوں کاموں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور کچھ منافع بھی ہیں کہ شراب پی کے آدمی سرور میں آ جاتا ہے، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، اور کچھ نفع بھی ظاہر ہو جاتا ہے. فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، لیکن گناہ جو ہے وہ نفع سے بہت بڑا ہوا ہے. تو جو سمجھدار لوگ تھے انہوں نے اس آیت کے نازل ہوتے ہی شراب چھوڑ دی کہ جی کون اس چکر میں پڑے کہ گنہگار ہو. مومن کے لیے تو سب سے بڑا بوجھ گناہ ہے. یہ مومن کی شان ہونی چاہیے کہ وہ گنہگار نہ ہو، چاہے کچھ ہو جائے لیکن گنہگار نہ ہو. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ مومن کے لیے ایک پہاڑ جیسا بوجھ ہے، اور منافق کے لیے ایسا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھ گئی، وہ اسے محسوس نہیں کرتا. تو بہت سے لوگوں نے تو اسی وقت سے شراب چھوڑ دی. اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ نشے کا اثر تھا، تو جو آیت پڑھ رہے تھے وہ الٹ پلٹ ہو گئی کیونکہ نشے میں تھے.
قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کے بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا، معنی ہی بدل گئے بالکل۔ تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز پڑھنا تو دور رہا، قریب بھی مت جاؤ نماز کے، پہلے نشہ اترے پھر نماز پڑھو، ایسا نہ ہو گٹمٹ ہو جائے۔ تو اور لوگ رک گئے کہ بھئی یہ تو بڑی نحوست ہے، اس سے تو نماز ہی خراب ہو رہی، تو بڑی تعداد میں لوگوں نے اور توبہ کر لی۔ اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ اپنی رخصتی کی تیاری کے لیے 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور اس پر ایک ساتھی کے ساتھ کسی جگہ جانے کا پلان تھا۔ وہ اونٹنیاں ایک جگہ پر باندھ دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی کے قریب ایک گھر تھا اور اس گھر میں شراب کی پارٹی چل رہی تھی، اور اس پارٹی میں سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ ان کو ایک شعر پر جوش آ گیا اور وہ نیزہ لے کر باہر نکلے اور ان اونٹنیوں کو ذبح کر ڈالا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ آئے، دیکھا کہ اونٹنیاں مری پڑی ہیں، کٹی پڑی ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور جا کر پیغمبر علیہ السلام سے شکایت کی کہ میری اونٹنیاں جو تھیں وہ اس طرح سے کاٹ دی گئی خواہ۔ پیغمبر علیہ السلام تشریف لائے، کس نے کاٹی، کہاں ہے؟ کہ جی یہاں ہے اس گھر میں۔ حضور وہاں تشریف لے گئے، دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی نشے کی حالت میں، حضرت نے کچھ کہا ہوا تو وہ نشے میں تھے، انہوں نے یوں ایسے آنکھ اٹھائی، اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا کہ تم تو میرے باپ کے غلام ہو، نعوذ باللہ۔ حضرت فوراً واپس آ گئے، کیونکہ جب آدمی نشے میں ہے تو پتہ نہیں کس کو کیا کہہ رہا ہے، پہچان تو رہا نہیں کون آ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے۔ یہ بڑا حادثہ تھا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، جوا سٹا، والانصاب، اور بت، ان کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور الازلام، جن سے ٹونا ٹوٹکا نکالا جاتا ہے، رجس من عمل الشیطان، یہ پلیدگی ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، شیطان کے کاموں میں سے ہے یہ سب باتیں۔ فاجتنبوہ، اے ایمان والو ان سب باتوں سے دور رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب فلاح پاؤ۔
اس آیت نے حرمت قطعی کا اعلان کر دیا شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے گھروں میں جو شرابیں رکھی تھیں سب کو بہا دیا، تو مدینے کی گلی کوچوں کی نالیوں میں شرابیں بہہ پڑی کہ جب یہ حرام ہو گئی تو اب یہ گھر میں رکھی نہیں جا سکتی۔ بعض لوگ شراب خرید کے لا رہے تھے، آ کر پوچھا کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا بہا دو، وہیں انہوں نے اس کا منہ کھول دیا اور بہا دیا۔ اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث شریفہ میں سخت وعیدیں ارشاد فرمائیں کہ جو آدمی شراب پیتے پیتے توبہ کیے بغیر مر جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جہنمیوں کے بدن سے جلنے اور زخم کے اندر سے جو پیپ اور مواد نکلے گا سڑا ہوا، یہ اس شرابی کو آخرت میں پلایا جائے گا، نعوذ باللہ۔ اور فرمایا کہ جو دنیا میں شرابی رہا ہوگا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا، وہ اگر جنت میں چلا بھی جائے گا تو شراب کی نعمت سے جو جنت کی شراب ہے اس سے محروم رہے گا، لم یشربھا فی الآخرہ۔ تو ہماری شریعت میں شراب اور نشہ قطعاً ممنوع ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں کہ آج پھر وہ دور جاہلیت لوٹ کر کے آ رہا ہے۔ ہمارے بچپن میں اگر محلے میں کوئی ایک شرابی ہو جاتا تھا تو لوگ اشارہ کرتے تھے کہ بھئی یہ شرابی ہے، اس کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہ کرے، اس سے کوئی رشتہ نہ کرے۔ وہ معاشرے میں الگ تھلگ پڑ جاتا تھا، اور آج شراب پینا کوئی عیب نہیں رہ گیا۔ کوئی کھل کے پیتا ہے، کوئی چھپ کے پیتا ہے۔ جوانوں کی بڑی تعداد اس کے اندر مبتلا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ دیکھیے مسلم محلوں میں جو کوڑا اور زائد سامان گھر سے خرید کر کے لے جاتے ہیں ٹھیلوں پر، اور لوگ اپنی فاضل چیزیں ان کو بیچتے ہیں، اس ٹھیلے میں آپ کو شراب کی بوتلیں بھی نظر آئیں گی، یہ بھی بیچ دی جا رہی ہیں۔ اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ انہی محلوں میں سے، گھروں میں سے نکل کر کے آ رہی ہیں۔ تو جس بات کو اللہ تعالیٰ نے گندگی قرار دیا، شیطانی عمل قرار دیا، اگر ہمارے معاشرے میں وہ پنپ رہا ہے تو یہ ہماری تباہی کا بہت بڑا سامان ہے۔ اور ہر مسلمان کو میرے بھائیوں اس سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ آج کل شراب کو عام کرنے میں فلموں کا بہت بڑا کردار ہے۔ کوئی فلم ایسی نہیں ہوتی جس میں شراب نہ پلائی جائے۔
اس کا منظر نہ دکھایا جائے۔ اور جب آدمی اس میں پڑتا ہے تو اسی کی نقل اتارتا ہے، اسی طریقے پہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے اداکار، فلمی اداکار جو نام کے مسلمان بھی ہیں، وہ شراب کی کمپنیوں کے ایمبیسیڈر بنے ہوئے ہیں، برملا پیتے ہیں۔ آپ دیکھیے شراب کی دکانوں پر ان کے تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، اور آج مسلم نوجوان ان شرابی اداکاروں کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہے، نمونہ سمجھتا ہے، ان کے طریقے پر چلنا فخر اپنے لیے محسوس کرتا ہے۔ یہ انتہائی اپنے لیے تباہی اور بربادی کی بات۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دور جاہلیت میں جوئے سٹے کا رواج تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مختلف طریقے جوئے کے رائج تھے۔ ایک مشہور طریقہ یہ تھا کہ اونٹ کو ذبح کیا جاتا تھا، 10 حصے اس کے کیے جاتے تھے، اور پھر اس میں قرعہ اندازی ہوتی تھی، کچھ کو ملتا تھا کچھ کو نہیں ملتا تھا، مگر قیمت سب کو ادا کرنی پڑتی تھی۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ تھا کہ ریت کی ڈھیریاں لگا دی جاتی اور اس میں دوسرا آدمی کوئی چیز چھپا دیتا تھا، اور پھر شرط بنتی تھی، مثلا پوچھا جاتا تھا کہ اس میں کیا ہے، اگر وہ صحیح بتا دے تو اسے پیسے ملتے تھے، اور اگر وہ غلط بتا دے تو اسے دینے پڑتے تھے۔ اس زمانے میں وہ طریقے تھے، آج کے زمانے میں 10 طریقے اس کے ایجاد ہو گئے ہیں۔ اور ایک طریقہ تھا نرد شیر کا۔ یہ ایک کھیل ہوتا تھا جو ہمارے زمانے کے لوڈو سے مشابہ ہے۔ جیسے لوڈو میں پانسا پھینکا جاتا ہے، اس میں نمبر آتے ہیں، پھر گوٹی چلتی ہے اور کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، ایسے ہی نرد شیر بھی ایک کھیل تھا جو ایک فارس کے بادشاہ اردشیر، شابور ابن اردشیر ابن بابک کا ایجاد کرتا تھا۔ یہ بھی عام تھا۔ تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کھیل کو کھیلتا ہے وہ گویا کہ اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون میں سان رہا ہے۔ اتنی سخت بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا اور یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ خنزیر کے قریب بھی جائے کہ اس کے گوشت اور اس کی چربی اور اس کے خون سے ہاتھ سن جائے، وہ تو نجس العین ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی اس کھیل کو کھیلتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ آج جوا سٹہ ہمارے معاشرے میں بھی عام ہو رہا ہے۔ لاٹری یہ بھی جوئے کی شکل ہے، اور آج انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں گیم آتے ہیں، اس میں بھی ہار جیت ہوتی ہے، وہ بھی گیمنگ جو ہے وہ بھی جوئے کی شکل ہے۔ اور 10 شکلیں ایجاد ہو گئیں، بلکہ بڑے بڑے میچ ہوتے ہیں اور ان میچوں میں ہار جیت پر پیسہ طے ہوتا ہے ایک دوسرے سے، اس میں بھی بہت سی شکلیں جوئے میں شامل ہیں۔
یہ جوا بھی وہ چیز ہے جس کو قرآن نے کیا کہا؟ رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے، ناپاکی ہے، پلیدگی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم اپنی فلاح چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ایسی حرکتوں سے معاشرے کو پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ کی رضا، اللہ کا قرب جبھی ہمیں نصیب ہوگا جب ہم اس طرح کی باتوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور جو بھائی بہنیں اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائیں اور صحیح راستے پر چلائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔